نگر کا باوقار اور بھروسے مند جویلری شو روم اعظم جویلرز۔ جی ہاں، اعظم جویلرز نز اسلامی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر، جہاں پر نت نئے دلکش ڈیزائنوں میں سونے اور چاندی کے زیورات مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اگر آپ کسی بھی فنکشن مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر، شادی کی سالگرہ یا برتھ ڈے پارٹی ہو یا عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہوں تو آج ہی تشریف لائیں۔ اعظم جویلرز نز اسلامی مسجد، راجیو چوک، کریم نگر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ ورسولہ۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں کے اندر اضافہ فرمایا اور اس ماہ مبارک سے استفادے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان ایک شعوری سفر کا نام ہے، اور رمضان گویا ایک ماہ تربیت ہے۔ تربیت اس اعتبار سے کہ ہمیں روزہ اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک باوصول زندگی کے لیے یہ رمضان ہم کو اور روزہ ہم کو تیار کرتا ہے۔ یہ گویا پوری زندگی کے اندر، پورے 11 مہینوں کے اندر اب ہم اس کو اصول بنائیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ اصول جب ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ہم کو تقویٰ کا حصول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کام کی تکمیل کے لیے روزہ مددگار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس رمضان کو جو سنوارا گیا ہے، اس کی جو فضیلت اور اہمیت اور برکت ہے، اور اس کے اندر بے پناہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات جو مل رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، ہماری زندگی کے لیے مرکز ہے، موضوع ہے، مقصد ہے، سب کچھ ہمارے لیے قرآن ہے۔ ہمارے انفرادی مسائل اور اجتماعی مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، اس کی دعوت کو پورے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم کو رمضان کے اندر تیار ہونا ہے اور پوری زندگی کے اندر یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ ہم عبادت خالق کریں اور خدمت مخلوق کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بندوں کی خدمت کرے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ مجبوروں کو، بے کسوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کرنا، ان کو علم کے نور سے منور کرنا، یہ اتنے بڑے کام ہیں بلا تخصیص۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مغفرت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اعمال کرنا چاہیے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بار بار دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کر لے۔ قبولیت کے ساتھ ہی بہت بڑا مقام و مرتبہ انسان کو ملتا ہے، مومن کو ملتا ہے۔ تو گویا اعمال کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر رحمت کا فیضان فرمائیں۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید کے اندر کتب علی نفسہ الرحمہ، لوح محفوظ پر بھی جو چیز لکھی ہوئی وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر رحمت انڈیل دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اب ہم تیسرے عشرے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری اماں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کو شب قدر مل جائے تو کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
یہ دعا کا ورد ہم کو بار بار کرنا چاہیے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بھیجنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں اور ان کے لیے رزق فراہم فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ راتیں جاگنے کی ہیں، ان 5 طاق راتوں کے اندر جاگنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کو، مجھے، آپ کو اور سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔